کہانیاں ہمیشہ شہزادوں اور جنگوں کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی سب سے بڑی کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک مٹی کے گھر اور ایک سچے دل والے کسان کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہے حامد کی، جس کے پاس سونا نہیں تھا مگر دل سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھا، ایک نیکی جو تقدیر بدل دیتی ہے اور ایک اجنبی جو قسمت کا راز بن جاتا ہے۔ پیش ہے ہمدردی کا انعام۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک سادہ سا گاؤں تھا جہاں ہر دن دھوپ ہوا اور سکون سے بھرا ہوتا۔ اسی خاموش فضا میں حامد اپنی بیوی زینب اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا مٹی کا گھر اور چھوٹا سا کھیت بمشکل 2 وقت کی روٹی مہیا کرتا تھا۔ سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھیں مگر محبت، قناعت اور شکرگزاری ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ حامد صبح سے شام تک محنت کرتا اور زینب خاموشی سے اس کا ساتھ دیتی تھی۔ ان کی زندگی میں غربت ضرور تھی لیکن دلوں میں سکون اور چہروں پر اطمینان واضح تھا۔ حامد کا دل عام لوگوں سے مختلف تھا، وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ اگر کوئی بھوکا ہوتا وہ اپنے بچوں کا کھانا بانٹ دیتا بغیر کسی شکوے کے۔ کسی کے گھر میں آگ لگتی تو وہ سب سے پہلے پانی لے کر دوڑتا۔ زینب اس کی اس خصلت کو خاموشی سے قبول کرتی اور اس کا ساتھ دیتی۔ لوگ ان دونوں کو دعا کی شکل میں جواب کہتے تھے۔ حامد کی نیکی کی مثالیں گاؤں بھر میں سنائی جاتی اور بچے اس کے جیسے بننے کی خواہش کرتے۔ ایک گرم دوپہر کو گاؤں میں ایک اجنبی داخل ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھوں میں خوف تھا۔ لوگوں نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا اور دروازے بند کر لیے۔ کوئی بھی اس کی حالت پر رحم نہ کھا سکا۔ وہ پیاسا، بھوکا اور بے سہارا چوراہے پر کھڑا رہا۔ ہر طرف خاموشی تھی، جیسے انسانیت کہیں چھپ گئی ہو۔ حامد نے اس اجنبی کو دیکھا تو فوراً اس کے قریب گیا، اسے کندھے سے تھام کر کہا، بابا آئیے میرے ساتھ۔ زینب نے خاموشی سے پانی پلایا، کھانا دیا اور کپڑے نکالے۔ بوڑھا شخص شکر گزار نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے پیٹ بھر کھایا، منہ دھویا اور فرش پر سکون سے لیٹ گیا۔ حامد اور زینب کی مہمان نوازی دل سے نکلی تھی، دکھاوے سے نہیں۔ صبح جب وہ اجنبی جانے لگا تو حامد کے ہاتھ تھام کر بولا، بیٹا تم نے دل سے میری مدد کی، یہ نیکی رائے گا نہیں جائے گی۔ خدا تمہیں ایسا صلہ دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ گاؤں سے نکل گیا، مگر اس کے الفاظ حامد اور زینب کے دلوں میں گونجتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل انعام دل کا سکون ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک شاہی قاصد آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ محل کو ایماندار مالی کی ضرورت ہے۔ گاؤں والوں نے بغیر جھجک حامد کا نام لیا۔ سب جانتے تھے وہ محنتی، سچا اور دیانتدار ہے۔ حامد نے زینب کی دعاؤں کے ساتھ شہر کا رخ کیا۔ اس کے دل میں امید تھی لیکن توقعات کم تھیں۔ محل کے باغات خوبصورت تھے مگر دیکھ بھال کی کمی تھی۔ حامد نے خاموشی سے کام شروع کیا، پودے تراشے، پانی دیا۔ چند دنوں میں ہی باغ نکھرنے لگا جیسے نیا جنم لے رہا ہو۔ محل کے خادم اس کی محنت سے حیران تھے۔ حامد نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ کسی سے تعریف مانگی، وہ صرف اپنے کام سے محبت کرتا تھا۔ ایک شام مشن خاص نے حامد کو محل میں بلایا۔ جب حامد اندر گیا تو وہی اجنبی بزرگ سامنے بیٹھے تھے۔ اب وہ شاہی لباس میں وقار سے مسکرا رہے تھے۔ حامد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، زبان خاموش ہو گئی۔ مشیر نے کہا، تمہیں پہچاننے میں دیر ہو گئی، میں وہی ہوں جسے تم نے دل سے سہارا دیا تھا۔ مشیر نے بادشاہ کو حامد کی سچائی بتائی تھی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اسے دربار میں بلایا۔ وہاں حامد کی عزت افزائی کی گئی اور شاہی باغات کا نگران مقرر کیا گیا۔ اسے شاہی ملازمین کے برابر رتبہ دیا گیا۔ حامد کی سچائی نے اسے بلندی عطا کی۔ اب حامد محل میں رہتا تھا، عزت اور دولت اس کے ساتھ تھی، مگر اس کا دل آج بھی وہی سادہ کسان کا تھا۔ وہ روز زینب کو خط لکھتا، بچوں کو یاد کرتا۔ وہ کبھی غرور کا شکار نہ ہوا بلکہ شکر گزار رہا۔ محل کی زندگی نے اس کی عاجزی کو مزید نکھار دیا۔ وہ جانتا تھا سب کچھ خدا کی دین ہے۔ چند مہینے بعد حامد اپنے گاؤں لوٹا اور ایک اسکول کی بنیاد رکھی جہاں سب بچے مفت پڑھے۔ اس نے ایک چھوٹا کلینک بھی کھولا جہاں غریبوں کا علاج بغیر فیس کے ہوتا۔ اب وہ صرف کسان نہیں، گاؤں کے لیے رہنما بن چکا تھا۔ سب اس پر فخر کرتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ ایک شام حامد زینب کے ساتھ آنگن میں بیٹھا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور آسمان پر شفق پھیل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، خدا نے میری نیکی کو پہچانا، یہی اصل انعام ہے۔ سکون اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا اور زندگی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کہانی ختم ہوئی مگر سبق باقی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کچھ نہیں بدلتے، مگر حامد کی طرح اگر نیت سچی ہو
تو ایک معمولی سی ہمدردی تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیں، کیونکہ شاید کسی اور کی زندگی میں بھی ایک نیکی کا انعام چھپا ہو۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔